بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ورلڈ کے پیارے دوستو، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر بہت سارے بہن نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہے اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے، تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مانگ کر یقین کر لیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہو، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکا ہے تو آپ کو ایسے عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ پر جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیے گا۔ بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مراتب سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مراتب کا جرم صرف اس کے ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کے لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کے اولاد سے مدد مانگی جاتے ہیں۔ جو منتر پڑھ لی جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کے اولاد کو معبود یا مددگار مانگ کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے، ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیتا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی، وہ بھی سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے اور اس کے ذریعے بندش کرا دی ہوگی۔ العرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کو چھوڑ دیا ہو، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں۔ اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گے۔ اگر ان علامات میں 70% کسی شخص میں ظاہر ہو تو اس سے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتے ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کے سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہے: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوفزدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلافت دیکھنا، قبر مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائے جا رہے ہیں، اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہے۔ جب یہ
ظاہر ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ جادو کیا ہے، اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہے، اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہو تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کی پچھلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسا کہ سر پر اور کمر پر سوئی چبھ رہے ہو، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس کرنا، اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کی چٹی گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے بری نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کا جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کے نہ چاہتے ہوئے بھی دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کا تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹ کلیئر ہو، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کے بجائے یک طرفہ نفرت کی عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی اسی سحری جال سے باہر آ جاتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہے، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو جاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بولی سے آ جائے تو رشتے طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتے، یا بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے، دوسری تیسری مہینے میں بچہ پیٹ سے گر جاتے ہیں، یا بچے کے پیدا ہونے کے بعد 40 دن کے اندر پیلی رنگ اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اکثر اس کا جسم سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی، جادو کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کیا جاتا ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک پہنچتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بے بات پہ لڑ پڑتے ہیں، یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بجھاڑ کرتے ہیں، اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، یا جو عمل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کرتے ہیں۔ بے جہت، بے سنت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سہرا پکڑا نہیں جاتا۔
کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں تو دوسری بیماری پہنچ جاتے ہیں۔ اکثر بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتے ہیں اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہرہ ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہو تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہو تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کیسا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ 10 مرتبہ ختم کر کے پانی پر دم کر دے اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لے۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہے ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اس پانی سے چھڑکاؤ کر دے اور 1 مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دے۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورۃ بقرہ 10 مرتبہ 10 بار مکمل پڑھنے ہیں۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے اور اس کے لیے ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹس کریں۔ جیسے ہی اجازت ملتے ہیں تو ہم کمنٹس میں آپ کو ریپلائی دیں گے۔ اجازت ملتے ہی ساتھ ہی یہ عمل گھر میں آپ خود کر لیں۔ انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے قبل 5 بار اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبار یا قہار کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ یا تو پہلے دن میں آپ کو وہ نظر آ جائے گا یا تو پھر دوسری، تیسری، چوتھی دن تو ضرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی آپ اس جادو کی تعویذات نکالیں گے آپ کے جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیں، پھر ہم آپ کو اس کمنٹس کے ریپلائی دیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔